اس وقت امت مسلمہ کے حالات اور خصوصاً اہل پاکستان کے جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر یقیناً ہر درد دل رکھنے والا انسان فکر مند ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت ایسے حالات سے دوچار کیوں ہوئی، ان حالات تک پہنچتے پہنچتے اس نے کون سی ایسی غلطیاں کی ہیں جن غلطیوں کی سزا آج یہ امت اس دنیا ہی کے اندر بھگت رہی ہے، اور ایک ایسے زمانے سے، ایسے دور سے گزر رہی ہے جس دور کو دور زوال کہا جاتا ہے۔ بہت سارے اسباب دانشور لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم مجھے اور آپ کو کچھ چیزوں کی ایسی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر اس پر ہمیں غور کر لیں، اگر اس پر ہم غور کر لیں تو ہمیں اس امت کی قسم پرسی اور اس امت کی بدحالی اور اس قوم کے زوال کی جڑ تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ قرآن حکیم نے منافقین کی جو تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کی ہیں، عادات بیان کی ہیں، ان کے جذبات، احساسات سے اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت کوئی ایک ایسی نشانی بھی منافقین کی ایسی نہیں جو نشانی اوورہال عموماً اس امت کے کثرت کے ساتھ لوگوں میں نہ پائی جاتی۔ نفاق کا یہ ایسا مہلک ترین مرض ہے کہ جس مرض میں اگر کوئی امت اور کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو وہ قوم اور وہ امت کبھی بھی دنیا کے اعتبار سے آگے نہیں جا سکتی، آخرت کے اعتبار سے سرخرو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ لوگ ضلالت اور گمراہی کو لے لیتے ہیں، اور کس کے بدلے لیتے ہیں؟ ہدایت کے بدلے۔ اعلیٰ چیز دے دیتے ہیں، ادنی چیز لے لیتے ہیں، بڑھیا چیز دے دیتے ہیں، گھٹیا چیز لے لیتے ہیں، قیمتی چیز دے دیتے ہیں اور نکمی بلکہ ردی، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، بلکہ انتہائی درجے کی وہ لعنت ہو، نحوست ہو، اس کو لے لیتے ہیں۔ بھلا وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے کہ جو ایک بہترین چیز کو دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور ایک فضول اور بے قیمت چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے، یہ کبھی بھی فائدے میں نہیں جا سکتی۔ سونار اگر سونے کی ڈلی کسی کو دیتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ مٹی کا ایک روڑا مجھے دے دو، تو ساری دنیا اس کو پاگل بھی کہے گی، دیوانہ بھی کہے گی، احمق بھی کہے گی، بیوقوف بھی کہے گی، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔
لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ رویہ مسلمانوں کا بالکل یہی ہے، ان کو پاگل کہنے والا بھی کوئی نہیں، احمق کہنے والا بھی کوئی نہیں، بیوقوف کہنے والا بھی کوئی نہیں، نادان کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ جب سے اس امت کی زندگی کا مقصد دولت، پیسہ، سرمایہ، جب سے زندگی کا مقصد یہ بنا ہے، غیروں نے، دشمنوں نے اس کی اس کمزوری کو دیکھ کر اس کا اور فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اپنی پٹڑی سے اتر گئے ہیں، یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ اس راستے پر آ گئے کہ جس راستے پر ہم ان کو لانا چاہتے تھے یہ آتے نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آتے نہیں تھے، اب ایسے آئے ہیں کہ واپس جاتے ہی نہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب یہود و نصارہ، دشمنان اسلام، مسلمانوں کا امتحان لیتے تھے تو کچھ ایسا انداز اختیار کر دیکھو تو صحیح ذرا ان کا، یہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں، سونے، چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے بری ہوئی خچریں راستے کے کنارے کھڑی کر دیں اور کنارے کھڑی کر کے انتظار کرنے لگے یہاں سے اسلامی فوج کا لشکر گزرے گا، دیکھتے ہیں ذرا کرتے کیا ہیں یہ۔ تو جو لشکر تھا وہ صحابہ کا لشکر تھا، وہ عام مسلمانوں کا لشکر نہیں تھا۔ اور جب اس علاقے سے وہ گزرے تو دیکھا کہ ایسی خچریں ہیں جن کے اوپر سارے کا سارا مال و دولت اور سرمایہ اور ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی کا سامان سارا لدا ہوا ہے۔ تو ایک آنکھ اٹھا کر بھی ان خچروں کی طرف نہیں دیکھا، اس مال کی طرف نہیں دیکھا، اس دولت کی طرف نہیں دیکھا، گزر گئے۔ اور جب گزر گئے تو پھر دوسرا حربہ ان پر آزمایا گیا۔ دوسرا حربہ یہ تھا کہ مال و دولت کے لالچ اور حریص تو یہ نہیں ہیں، لیکن کیا خواتین کی طرف بھی ان کی رغبت ہے کہ نہیں؟ خوبصورت اور حسین و جمیل بچیوں کو سجا کر راستے اور سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا گیا کہ دیکھتے ذرا ان کا رویہ کیا ہے۔ جس طرح پہلے وقت میں وہ قافلہ مال و دولت، سونے چاندی اور ہیرے و جواہرات کو نظر انداز کر کے گزر گیا، اس سے کہیں زیادہ وہ اگلے امتحان کے اندر کامیاب ہوا کہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی حوا کی بیٹی کی طرف حرص اور لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ کھڑی رہیں، لیکن یہ لشکر گزر کر آگے چلا گیا۔ تب ان پر یہ بات دشمنوں پر ظاہر ہوئی کہ اس لشکر کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، یہ ہمیشہ فاتح رہیں گے، مفتوح نہیں بنیں گے، یہ ہمیشہ غالب رہیں گے، مغلوب نہیں بنیں گے، یہ سر بلند رہیں گے، سرنگو نہیں ہوں گے، ان کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بغیر جنگ کے، بغیر لڑے کے اپنی شکست کو قبول کر کے ان کو کہہ دیں کہ آ جائیں ہمارے علاقوں کے اندر، آپ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ دو ہی ہتھیار استعمال کیے۔ چنانچہ کئی سو سال گزرنے کے بعد دشمن نے دوبارہ وہی ہتھیار استعمال کیے، وہی ہتھیار استعمال کیا، اور دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہ ہتھیار بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اب ایمان کی وہ طاقت نہیں رہی جو طاقت اس زمانے میں تھی، لہٰذا اب اگر یہ ہتھیار استعمال کریں گے تو بڑے کارگر ہوں گے، بڑے کارگر ہوں گے۔ چنانچہ مسلمانوں پر جب ان ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا تو تجربہ ان کا کامیاب رہا، اس لیے کہ ایمان کمزور ہو چکے تھے، اخلاقیات پست ہو چکی تھی، ایمانی جذبہ مان پڑ چکا تھا۔ کہا جاتا نا کہ مسلمان کا پختہ ایمان نہیں ہے، دلوں میں خدائی کا عرفان نہیں ہے، مسلمان میں سب کچھ ہے موجود لیکن نہیں ہے مگر روح قرآن نہیں ہے، نہیں ہے مگر روح قرآن نہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہے یا خاک کا ڈھیر ہے، خاک کا ڈھیر ہے۔ اس سطح پر مسلمان پہنچ گئے
کہ اب دولت کی محبت بھی دلوں کے اندر آ گئی، عورت کی محبت بھی دلوں کے اندر آ گئی، شہرت کی محبت بھی دلوں کے اندر آ گئی، تو سرمایہ ایمان، ہدایت کا نور، معرفت کا نور اور ہدایت کی روشنی ماند پڑ گئی، ہدایت کی روشنی ماند پڑ گئی۔ پھر منڈی لگ گئی، دور حاضر میں بھی منڈی لگی ہوئی ہے کہ دشمنان اسلام خریدار بن کے بیٹھ گئے اور اہل ایمان کہلانے والی اس امت کے بعض لوگ دوسری طرف دولت کے طلبگار بن کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف ایمان کے خریدار پیسے کی بہار لے کے بیٹھے ہوئے، ڈالر کی بہار لے کے بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف دولت کے طلبدار، دولت کے طلبگار۔ ایک طرف دجال کے حواری، شیطان کے پجاری، ایمان کے شکاری، اور قدم قدم پر ان کا رویہ مکاری، عیاری، ان کی زبانیں بازاری، یہ رویہ لے کر بیٹھ گئے۔ اور دوسری طرف ایمان، ضمیر اور اپنی عزت اور آبرو بیچنے والے امت کے وہ نام نہاد مسلمان سامنے کھڑے تھے کہ ہر چیز لے لو، ہر چیز لے لو، صرف ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ جنہوں نے اپنا ضمیر بھی بیچا، عقیدہ بھی بیچا، ایمان بھی بیچا، امت کے نوجوان بھی بیچے، حتیٰ کہ بعض ملکوں کے اندر امت کی مائیں بھی بیچیں، بہنیں بھی بیچیں، بیٹیاں بھی بیچیں، قومی غیرت بھی بیچی، اور ڈالروں کے عوض ہر چیز کو فروخت کر دیا۔ اس کی زندہ مثال اس دور کے اندر عافیہ صدیقی ہے، جو ابھی تک امریکہ کی جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ پوری کی پوری 1.5 ارب کی امت کے منہ کے اوپر تماچا پڑا ہوا ہے، نحوست پڑی ہوئی ہے۔ یہ رویہ اپنایا گیا کہ ان کو مال و دولت کی لالچ میں اتنا مبتلا کر دو کہ امت کا احساس تک نہ رہے۔ دوسرا حربہ استعمال کیا گیا کہ کٹھے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، لہٰذا ان کو ٹکڑے 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 کر کے الگ الگ کر دو۔ چنانچہ جہاں ایک خلافت کا جھنڈا تھا اور اس کے نیچے پوری کی پوری ملت اسلامیہ تھی، دشمن نے کہا جب تک یہ جھنڈا باقی ہے، امت مسلمہ کا عروج باقی ہے، یہ جھنڈا گرے گا اور یہ سرنگوں ہو جائے گا تو پوری امت کی عزت اور آبرو سرنگوں ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو ان کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہوگا تو تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے، ان کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کلاڑی کے اندر اگر لکڑی کا دستہ موجود نہ ہو تو کلاڑی کبھی بھی کسی لکڑی کو صحیح طرح سے کاٹ نہیں سکتی۔ کلاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، درختوں کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، ایک انسان کو ایسی کلاڑی دے نا دستے کے بغیر، تو اس کو کہو جا کے جنگل سے یہ بڑا درخت کاٹو، تو وہ بیچارہ 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ ٹھک ٹھک کرے گا نا ہاتھ سے، اس کا ہاتھ ہی دکھ جائے گا۔ وہ کہے گا یار میرے بس کے بعد اتنا بڑا درخت ہے یہ کلاڑی، اسی کلاڑی کے اندر اگر اتنا سا دستہ لکڑی کا لگا دو نا تو پھر وہ اٹھا اٹھا کے مارے گا، 2 گھنٹے کے اندر بڑے سے بڑا درخت نیچے آ جائے گا۔ کلاڑی نے کلاڑی کو کاٹ دیا ہے، کلاڑی نے درخت کو نہیں کاٹا بلکہ لکڑی نے لکڑی کو کاٹ دیا ہے۔ سبب یہ بنا امت مسلمہ کے اندر پھر ایسے لوگ پیدا کیے گئے کہ جن لوگوں کا سراپا، حلیہ، نقشہ، لباس، لینگویج، بولی ساری کی ساری ایسی کہ جب ان کا انسان سراپا دیکھتا تھا، مسلمان دیکھتے تھے تو مسلمان کہتے تھے اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ عربی لباس پہنا ہوا ہے، عربی جبہ پہنا ہوا ہے، عربیوں کے شرفاء کا رومال پہنا ہوا ہے، اوپر رنگ پہنا ہوا ہے، خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے، بہترین داڑھی ہے، زبان سے ایسا عربی بولتا ہے، ایسا عربی بولتا ہے
کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ عربیوں ہی کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، عربیوں ہی کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے۔ وہ کتنا منحوس اور بدقسمت انسان تھا، کتنا بدقسمت اور منحوس انسان تھا، جس ایک انسان نے امت مسلمہ کے اندر گھس کر مسلمانوں کی کئی سو سال کی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خلافت کو پاش پاش کر دیے۔